جس کو بدلے میں دعا دینے والے رسول اللہ، اس کی مغفرت میں کیا شک باقی ہے؟ تو آپ شریعت کے اس نقطے کو تھوڑا سا اور انداز سے سمجھیں کہ امت کی بخشش کو کنفرم کرنے کے لیے اللہ نے درود پاک کو ڈیزائن کیا ہے۔ امت کی بخشش کو، مغفرت کو کنفرم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے درود پاک عطا فرمایا ہے۔ اچھا، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے علاوہ بقیہ مخلوق بھی پڑھتی ہے۔ یہ بے شمار احادیث میں اس وقت یہ بات کی تو میرے ذہن میں 3-4 واقعات آ گئے، مگر ایک واقعہ کوڈ کرتا ہوں۔ میں جتنی گفتگو کرتا ہوں نا، تو یہ دیکھیے میرے پاس یہ میں لکھ کر بھی لاتا ہوں اپنے پاس، یہ ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ آگے ہر کتاب کا میں نے نام بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے میں کیا ہے؟ مرغ پلاؤ نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، نہاری نہیں ہے، حلیم نہیں ہے، جی یہ جو ہم کھا کے ہم نے اپنے بڑے پیٹ نکالے نا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حضور کھانا کھا رہے ہیں تو حضور کا اس موقع پر بھوک افلاس اتنا تھا کہ حضور کا جو پیٹ تھا یہ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور حضور کھانا کھا رہے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً اشارہ کرتا ہوں۔ سوکھی روٹی، اور وہ اتنی سوکھی ہے کہ حضرت عمر فرماتے میں سمجھ گیا کہ سوکھی روٹی کو چبانے کے لیے حضور بار بار پانی کا گھونٹ بھرتے ہیں تاکہ وہ سوکھی روٹی منہ میں جا کر کوئی تھوڑا سا کیا ہو جائے، جی کچھ بندہ کوئی چاولا کا نوالا بڑا پا بیٹھے نا تو پھنس جاتا ہے، تو کہتے ان کی ضرورت نہیں، پانی دی۔ لیکن حضور کا نوالا بڑا نہیں تھا، حضور جو منہ میں ڈال رہے تھے پانی اس لیے پی رہے تھے کہ بار بار وہ روٹی بڑی سخت تھی۔ گندم کی روٹی سخت ہو وہ پھر بھی کھائی جاتی ہے، مکئی کی روٹی سخت ہو وہ پھر بھی کھائی جاتی ہے، مگر جوں کی روٹی جب سخت ہو جائے تو اس کا کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اب حضور پانی پی رہے ہیں تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، فرمایا عمر رو کیوں پڑ رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تکلیف ہم اپنے لیے تو برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمیں آئے کہ ہم خشک روٹی کھائیں اور پانی پئیں، مگر یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارا رسول خشک روٹی کھائے ساتھ پانی پیے۔ تو حضور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، یوں دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اب یہ آنسو جو نکلے تو یہ دعا بن گئے، یہ آنسو تھوڑا بولے جی تھوڑا دعا بنے۔ تو اسی وقت آسمان سے ایک مکھی آ گئی، ادھر سے شہد کی ایک مکھی آ گئی، اب وہ حضور کے چہرے کے بالکل قریب آ کے ایسے ایسے بن بنا رہی ہے، بن بنا رہی ہے، اور حضور اس سے کوئی اشارہ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک وہ مکھی لگی رہی، تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور اس مکھی سے کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر جانور حضور سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک بکری نے آگے شکایت کی تھی نا، ایک ہرن نے آگے شکایت کی تھی، ایک مرغی نے آگے شکایت کی تھی، ترمذی کی روایت ہے اونٹنی نے آگے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ حضور نے بلایا بھائی اس کے سامنے چارہ پورا ڈالو، اس سے مشقت کم لیا کرو۔ تو حضور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ خشک روٹی نہ کھائیں، یہ قریب ہی ہمارے پاس ہم نے شہد نکالا ہے، بڑی تعداد میں شہد موجود ہے، آپ کچھ اپنے غلاموں کو بھیج دیں وہ جا کے وہاں سے شہد لے آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ حضرت علی فوراً کھڑے ہوتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی نا حضور کسی کام کا کہتے تو حضرت علی فوراً کھڑے ہو جاتے،
اب حضرت علی نے جیسے یہ بات سنی تو کہے بغیر ہی حضرت علی کھڑے ہو گئے. ایک صحابی ساتھ اور کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کے شہد لے آؤ. اب یہ صحابہ دونوں اپنے اس زمانے کے جو بھی برتن ہوں گے برتن شرتن انہوں نے لیے. اب آگے آگے مکھی جا رہی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ. جی صحابہ تو صحابہ تھے. صحابہ تو صحابہ. آگے آگے مکھی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے حضرت علی جا رہے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ تو وہ ہیں جن کا احترام جانوروں نے بھی کیا ہے, اور جو آج احترام نہ کرے پتہ چلا یہ جانور سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اب جانوروں میں سارے آتے ہیں, کتا بھی آتا ہے, خنزیر بھی آتا ہے, گدھا بھی آتا ہے, سور بھی آتا ہے. تو جنگل میں تو انہوں نے بھی احترام کیا ہے, تو اس کا مطلب جو آج احترام نہ کریں یہ کتے سے بھی بدتر ہے. خیر, حضرت علی گئے صحابی رسول کو لے کر, بڑی تعداد میں شہد نکال کر واپس لائے. اب جو جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیا ہم اس مکھی سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں؟ سارا شہد اتارا, اس مکھی نے جا کے اعلان کیا, ساری مکھیاں دور ہٹ گئیں. حضرت علی نے شہد اتارا, واپس آ کے حضرت علی نے بتایا یا رسول اللہ مکھی ہمیں لے کر گئی, یوں لے کر گئی, فلاں جگہ پہنچایا. ہم جب پہنچے تو مکھی نے اعلان کیا, ساری مکھیاں اوپر کی طرف چلی گئیں, اوپر کھڑے ہو کے بن بناتی رہیں. ہم شہد اتارتے رہے, سارا شہد اتار لیا, وہ مکھیاں پھر اسی مقام پہ آ کے بیٹھ گئیں. ہم شہد لے آئے. اب سارے شہد کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ مکھی پھر آ گئی. اب پھر آ کر حضور سے باتیں کر رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اب کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس سے شہد بنانے کا طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ تم شہد کیسے بناتی ہو. میں اس سے شہد بنانے کا طریقہ پوچھ رہا ہوں کہ تم شہد کیسے بناتی ہو. یہ کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ہاں بڑے سخت قوانین ہیں. ہمارے ہاں کوئی مکھی ناپاکی پہ بیٹھ جائے, یہ قرآن میں بھی ذکر ہے, ہم اسے مار دیتی ہیں, اس کی سزائے موت. یا رسول اللہ ہم روزانہ ہزاروں میل سفر کرتی ہیں, کلومیٹر, پھول لے کر آتی ہیں, اس کا رس نکالتی ہیں, پھر کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ رس پتلا ہوتا ہے, پھر ہم اپنے پروں سے اس کو ہوا دیتی ہیں تو وہ گاڑھا ہوتا ہے. جب مکھی کا شہد نکلتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے, وہ فوراً نکلتے ساتھ ہی اسے پروں کی ہوا دیتے ہیں. ان پروں کے اندر اللہ جل شانہ نے اس ہوا میں کوئی ایسے جو ہے نا وہ میکانزم سسٹم رکھا ہے کہ نکلتے ساتھ ہی پروں کی ہوا لگتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, اور یہ ود این منٹ ہزاروں مرتبہ وہ پر مارتی ہے, ہزاروں مرتبہ, لاکھوں مرتبہ. حضور نے فرمایا پھول تو کڑوا ہوتا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے, پھول تو کڑوا ہوتا ہے, شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ آپ پھول کوئی بھی کھائیں, وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو اس میں کڑواہٹ ہوگی. پھول تو کڑوا ہوتا ہے, شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تہجد کے وقت ہم سب اٹھ کر آپ پر درود پڑھتی ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے. کیا آج کا انسان اس مکھی سے بھی گیا گزرا ہے؟ مکھی سے بھی ہم گئے گزرے ہیں. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ مکھی درود پڑے تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے, اور ایک مسلمان جب اپنے نبی کی اطاعت کرے, نبی کی بات مانے, اس کی زندگی میں کتنی مٹھاس ہوگی. آج تو کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے ہر طرف. پتہ یہ چلا کہ کڑواہٹ اس لیے ہے کہ نہ دل میں نبی ہے نہ زبان پہ نبی ہے. نبی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر, بس یہ کمی ہے ہمارے اندر. تو سب سے پہلے تو نیت کر لیں کہ آج سے لے کر موت تک روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہتے ہیں آپ, انشاءاللہ آرام سے کہتے ہیں تاکہ کہیں پڑھنا ہی نہ پڑ جائے. پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب میں اس کے کچھ فضائل مناقب آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے حدیث سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ درود پاک وہ عمل ہے جس میں اللہ خود بھی شریک ہے, جس میں اللہ خود بھی شریک ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے دیکھو میں بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں, تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو. میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں. اللہ کے بھیجنے کا انداز الگ ہے, فرشتوں کا الگ ہے, ہمارا الگ ہے. ہم جب پڑھتے ہیں درود و سلام اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, اللہ جب بھیجتے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. فرشتے جب پڑھتے ہیں
تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اور فرشتے کیسے پڑھتے ہیں؟ روزانہ بیت معمور ہے، وہاں 70,000 فرشتوں کی روزانہ ایک جماعت آتی ہے. وہ نیچے اترتی ہے، حضور کے روضے پہ آتی ہے، وہ درود پاک پڑھتی ہے، واپس جاتی ہے. قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے. اس جماعت کا نمبر دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا. قول الجمیل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا دنیا میں وہ سب درود پاک سے پایا. دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کا حل اور شفا درود پاک میں ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. سعودی عرب میں شیخ صالح بہت بڑے آدمی ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان کی ہارٹ سرجری ہوئی. بڑے پتلے دبلے سے آدمی ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ان کے بیانات عربی میں آپ کو نظر آ جائیں گے. ویسے میں کبھی کبھی بڑے ذوق سے سنتا ہوں. ایک تو ان کی عربی بڑی کمال کی فصیح ہے، اور دوسرا ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ دلائل سے مزین ہوتی ہے، دلائل پہ مبنی ہوتی ہے. بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تو یہ بڑے آدمی تھے، پورے سعودی عرب کے لجنہ کے جو ہے وہ نائب امیر ہیں. پہلے امیر شیخ عبدالحمید ہے اور دوسرے یہ خانہ کعبہ کی بھی، مدینہ منورہ کی. ہارٹ سرجری میں سرجری کرنے کے بعد ڈاکٹر آئے تو ڈاکٹروں نے پوچھا، یہ ہوش میں آئے. کہا جی کیا حال ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب ایک ڈاکٹر نے جو اوپر وہ میٹر چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھا تو ڈاکٹر نے باہر دوڑ لگا دی. وہ دوسرے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو 14-15 ڈاکٹر میرے کمرے میں، اور سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، رنگ اڑے ہوئے، سارے پریشان. میں نے پوچھا بھئی آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جی سرجری تو آپ کی ٹھیک سے ہو گئی، مگر آپ کا جو دل ہے نا، اس دل پر خون جم گیا ہے. تو اب پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ سرجری دوبارہ کرنی پڑے گی. تو آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں پہلی بڑا کمزور آدمی ہوں، اوپر سے تجھے میں کاٹ پیٹ کے رکھ دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم کرنا چاہتے ہو دوبارہ کر لو. کہتے ہیں جیسے میں یہ ڈاکٹر مجھ سے جدا ہوئے باہر مشورہ کرنے کے لیے، تو ایک لیڈی ڈاکٹر جو وہاں نرس تھی، یہ ڈاکٹر تھی، کہنے لگے وہ قریب آئی، برقعے میں تھی. اس نے مجھے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہر مسئلے کا حل درود پاک ہے. اب شیخ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے فوراً میرے ذہن میں ابی بن کعب والی روایت آ گئی. یہ ابی بن کعب کی جو روایت ہے نا، اس کو ہمارے علماء کی زبان میں رسول اللہ کی گارنٹی کہتے ہیں. آپ جب کوئی چیز گارنٹی کے ساتھ دکان پہ لیتے ہیں تو کیسا آپ کا کانفیڈینس ہوتا ہے نا، بھائی یہ گارنٹی ہے، بھائی خراب ہو گئی یہ چیز، فلاں ذمہ دار ہے، افضل الیکٹرانک والے ذمہ دار ہیں، کیسر والے ذمہ دار ہیں، سیمسنگ والے ذمہ دار ہیں، ایل جی والے گارنٹڈ ہیں، حکومت نے گارنٹی دی ہوئی ہے، یا رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے. حضرت ابی بن کعب آئے، سید القراء ہے، یہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، سید القراء. حضور، یہ وہ صحابی ہیں جن سے حضور نے کہا ابی اللہ کہتا ہے قرآن سناؤ. سبحان اللہ، ہائے 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 کیا منظر ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ تو صحابہ. وہ جسے اللہ کہیں قرآن سناؤ، ان کا کیا لیول ہوگا، کیا مقام ہوگا. فرمایا ابی اللہ کہتے ہیں قرآن سناؤ. یار ان کی کیا میٹھی زبان ہوگی، ان کے کیا دل ہوں گے، ان کے کیا نظارے ہوں گے، کیا انداز ہوں گے. یہ تو ابی بن کعب تھے جن سے اللہ نے کیا کہا، قرآن سناؤ. میں آپ کو حضرت معاویہ کی بات بتاؤں. معاویہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے معاویہ سے کہو قرآن لکھو، قرآن لکھو. اور پھر اسی معاویہ کی انگلیوں کا ذکر قرآن میں کیا، کرام بررہ، کرام بررہ، انگلیوں کا ذکر آ گیا، قرآن لکھنے والی انگلیاں. خیر یہ موضوع نہیں ہے، اس پر پھر کبھی آئیں گے. تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ وہ حدیث یاد آ گئی. ابی بن کعب آئے حضور کے پاس. کون سی روایت ہے؟ مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب بھی رات کو دعا کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو میں نے رات کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو میں پہلے بھی درود پڑھتا ہوں، آخر میں بھی درود پڑھتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟
پہلے اور بعد میں درود ٹھیک ہے، اتنا ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا جتنا مرضی پڑھو، لیکن فَإِن زِدتَ لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر، اب یہ جملہ سنیے گا، اگر تم اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ حضور کو ابی بن کعب کیا رہے ہیں کہ میں تسبیح پڑھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں۔ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے، نوافل عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ میں تسبیحات کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں۔ کل کو کوئی کہے جناب یہ دیوبندی تو بات نہیں کرتے درود پر، سنیے گا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کروں گا کہ میں 2 حصے بقیہ عبادت کروں گا اور 2 حصے میں آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے تمہیں بہتر لگے، لیکن فَإِن زِدتَ لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب حضرت ابی کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کروں گا کہ میں رات کے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصے دین میں وقت میں بقیہ عبادت وغیرہ کروں گا۔ حضور نے 4تھی مرتبہ کیا کہا؟ فرمایا بالکل جسے تمہیں لگتا ہے تم ایسا کرو، لیکن لیکن فَإِن زِدتَ لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ میں رات کو کوئی نفل نہیں پڑھوں، یا رسول اللہ میں کوئی تسبیحات نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق۔ یا رسول اللہ میں کوئی عمل نہیں کروں گا، میں ساری رات آپ پر درود پڑھوں گا، ساری رات میں آپ پر کیا کروں گا۔ تو حدیث میں آگے اس کے جواب میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ گارنٹی، یہ جملہ گارنٹی ہے۔ فرمایا ہاں اگر ابی بن کعب تم اگر ایسا کرو گے، تم کوئی عبادت نہیں کرو گے، صرف مجھ پر درود پڑھو گے، تو قال اذا تکفى همك ويكفر لك ذنبك، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے سارے غم میں نے دور کر دیے اور تمہارے تمام گناہ میں نے معاف کر دیے۔ غم میں کون کون سی چیز آتی ہے بھائی جان؟ تو ہر غم کا علاج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے نا کہ پیناڈول پہ یقین ہے، درود پاک پہ نہیں ہے۔ پیناڈول کھائیں گے اس پہ یقین ہو جائے گا یار یہ پیناڈول نہیں ہے، پیناڈول ایکسٹرا ہے، اب اس سے بھی اگلا ایک ورژن آ چکا ہے، میڈیکل اسٹور سے اس دن مجھے ملا ہے۔ میں نے کہا یار جتنے مرضی ورژن ڈال دو نا، جو شفا جو دم اللہ نے درود میں رکھا ہے وہ پیناڈول کے کسی ورژن میں نہیں ہے، وہ ہائی پوٹینسی کی کسی ورژن میں نہیں ہے جو اللہ نے میرے نبی کے نام میں برکت رکھی۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ دیکھیں بخیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کیا بخیل؟ جو بندہ کنجوس ہو نا، خرچ نہ کرے، دوسرے کو نہ دے، گھر میں 3 4 4 فریج رکھے ہوں، جو پکایا پھر رکھ لیا، پھر پکایا پھر رکھ لیا، پھر ٹھنڈا گرم کیا پھر رکھ لیا۔ اس کو ہمارے وہ ایک بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ بخل کی الماری ہے، ہمارے یہاں بخیل اس کو کہتے ہیں۔ لیکن کسی نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہاں بخیل کون ہے؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، جس کے سامنے میرا نام آئے وہ مجھ پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ حضور کا نام دیکھتے ہیں درود پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں حضور کا نام سنتے ہیں درود پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 1400 سال بعد آج بھی اگر آپ عرب میں چلے جائیں نا، 2 بندے لڑ رہے ہوں، تیسرا ڈرائیور ہوگا، کوئی مفتی نہیں ہوگا، عام بندہ، وہ جا کے کہے گا صلو علی الحبیب، بھائی درود پڑھو، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب، جو حضرات جنہوں نے عرب دیکھا ہے وہ واقف ہے، اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔
اتنے کدو ختم ہوتی ہے جب ایک دوسرے ماں بھن کو یاد کر لیے چنگے طریقے نال، اس تو بعد سارے ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، تو آج کے بعد بخیلی کریں گے؟ جی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے؟ اب میں آخر میں طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پڑھیں گے۔ اس کے متعلق کچھ چیزیں میں جو ہے نا وہ لکھ کر بھی لایا تھا، میں نے کہا چلو آپ کو سنا دیں گے، ساری چیزیں زبانی یاد نہیں ہوتی۔ ہاں فرشتے کے متعلق کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون نے مجھے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اپنی طرف سے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ وہ ان میں ایک درود پاک بھی ہے بڑے پیارے انداز میں، تو اس پر مجھے ایک حدیث ملی آج بڑی زبردست قسم کی، کہ جب کوئی بندہ کسی کاغذ پر دیکھتے ہیں نا، لم تنزل الملائکۃ استغفر، جب وہ درود پاک کسی کاغذ پر لکھتا ہے تو جب تک اس کاغذ پر درود پاک موجود ہوتا ہے، دو چیزیں اللہ پاک اس بندے کو عنایت فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب تک درود پاک رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب تک اس کاغذ پر درود پاک موجود ہوتا ہے اس وقت تک اس کی مغفرت کا اعلان آسمان سے ہو رہا ہوتا ہے، ملائکہ روزانہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، درود پاک کے متعلق ایک جملہ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ شریعت میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک ظنی القبول اور ایک قطعی القبول۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، آپ نے کوئی صدقہ کیا، خیرات کی، قربانی دی، حج کیا، کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ قطعی القبول وہ عمل جس کے کرنے سے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں درود پڑھا جائے وہ قطعی القبول ہے، یعنی درود وہ طاقت ہے، وہ کیا کہیں گے اس کو آپ کے الفاظ میں، وہ درخواست ہے جو ایسی سفارش ہے، ایسی ذات کی طرف سے ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی درخواست اللہ کے ہاں پیش کر دی جائے اور ساتھ کون سا ریفرنس لگا دیا جائے؟ جی دیکھو، حضور سے بڑا ریفرنس تو کوئی نہیں ہے نا، تو اس عبادت کے ساتھ اگر ریفرنس لگا دیا جائے درود پاک کا تو یہ عبادت اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، قطعی القبول اسے کہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس میں سے درود قبول کر لے گا چھانٹی کر کے اور آپ کی دعا کو اللہ رد کر دے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں درود کو بھی قبول کروں گا، درود کی برکت سے جو حاجت آئی اسے بھی قبول کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑے گا وہ اتنا میرے قریب ہوگا۔ ہمارے ناصر الدین خاکوانی صاحب ہمارے ایک بزرگ ہیں، آج بھی ہیں، یہ کچھ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے نام سنا ہے، بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے، بڑی محبت فرماتے ہیں ہم سے۔ وہ آج بھی یومیہ 10,000 مرتبہ دروشی پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ آپ اور میں 10 مرتبہ ہی نہیں پڑھتے، 10,000 مرتبہ یومیہ رات کو درود پاک مکمل ہوتا ہے تب لیٹتے ہیں۔ میں ایک پروگرام میں ان کے ساتھ تھا، میں حیران ہوا، رات بڑی دیر ہو گئی، تو جب پروگرام سے فارغ ہوئے تو میں بھی بہت تھکا ہوا تھا، وہ بھی سفر اکٹھا کیا ہوا تھا، یہ صاحب والی سائڈ پہ پروگرام تھا، تو میں نے رات کو جیسے ہی کمرے میں آیا تو اتفاقاً اسی کمرے میں ہمیں جگہ ملی جہاں حضرت نے آرام فرمانا تھا، 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ آرام فرمائیں، میں تھوڑا سا آپ کے پیر دباتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا، میرے 3,000 تسبیحات باقی ہیں۔ اچھا، میں نے پھر حضرت سے بعد میں تھوڑا سا گپ شپ میں پوچھ لیا، میں نے کہا یہ روٹین کب کی بنی ہوئی ہے؟ فرمایا میں 7 سال کا تھا میری یہ روٹین بنی تھی۔ کب کے؟ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں، وہ پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے اللہ والے۔ ان کی زندگی میں نے بہت پرانے وقتوں میں دیکھا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 15,000 سے زائد مرتبہ روزانہ درود پاک کا معمول ہے۔ ظہر کے وقت درود پاک شروع ہوتا ہے، عصر تک چلتا ہے۔ کب تک؟ عصر سے دعا شروع ہوتی ہے، مغرب تک ہوتی ہے۔
مغرب سے درود پاک شروع ہوتا ہے، عشاء تک چلتا ہے۔ ایسے یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں، جن کے دلوں میں آج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کے ساتھ آزمائے بیٹھے ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں، شاید یہ بات مجھے ممبر پہ نہیں کہنی چاہیے، میں نے ان لوگوں کو دیکھ کر قریب سے اس بات کا اندازہ یہ لگایا کہ اس زمانے میں اگر سب کی زندگی، سب سے زیادہ جس کی زندگی میں حضور آتے ہیں نا، وہ وہی بندہ ہے جو دن کو حضور کو یاد کرتا ہے، رات کو حضور اس کو یاد کرتا ہے۔ جو حضور کو نہیں بھولتے، حضور اس کو، جی ہاں، یہ ایک حدیث، ایک جملہ بھی ہے نا حدیث کا، فرمایا گیا کہ جو درود پاک بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت کا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، سب، ہم روزانہ مسجد میں سچ بول رہے ہیں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ جی کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، ماشاء اللہ۔ آپ لا تعداد، ماشاء اللہ۔ آپ 1000 دفعہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہباز بھائی، ماشاء اللہ۔ آپ بٹ صاحب، ماشاء اللہ۔ اب یہ 2-4 بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم روزانہ 100 دفعہ، 2-3 دفعہ، لا تعداد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی پوری مسجد میں کتنے بندے نکلے؟ 3-4 بندے۔ اور بھی 2-4 پڑھتے ہوں گے جو ہم نے بتایا نہیں، اتنی ہے۔ پوری دنیا میں کتنے لوگ حضور کو یاد کرتے ہیں؟ بھئی پوری دنیا کس کی احسان مند ہے؟ یہ زندگی کے سانس کس کی وجہ سے چل رہے ہیں؟ حضور کی وجہ سے۔ اب درود پاک کی تھوڑے سے برکت سنیے گا۔ حدیث میں درود پاک کی برکت کس انداز سے بتائی؟ فرمایا انہا لسبب لہدایت مسلین وحیاتہ قلب۔ فرمایا جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزیں عطا فرماتے ہیں، ایک وہ ہدایت پہ موت آئے گی، اور دوسرا اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو دل کے جتنے مریض ہیں یہ آج کے بعد کیا کریں گے؟ جی درود پاک پڑھیں گے۔ پھر فرمایا انہا لسبب لزیادت محبت رسول اللہ، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بہت زیادہ حضور کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا انہا لسبب لزیادت محبت لعبد رسول اللہ۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے، حضور کے دل میں اس کی محبت بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا چوتھے نمبر پہ فرمایا انہا لسبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے دنیا میں موت سے پہلے پہلے اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تیسری جگہ فرمایا انہا اعداء لشیء من حقہ، جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، آسانی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، جب یہ فوت ہوگا تو اسے یہ لکھا جائے گا کہ اس نے اپنے نبی کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا انہا لسبب مغفرۃ الذنوب۔ فرمایا کوئی ایسی عبادت نہیں درود پاک کے مقابلے میں کہ انسان وہ کرے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں جتنا درود پاک کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آگے ایک جگہ فرمایا انہا لسبب کفایت اللہ وعبرتہ مع اہمہ۔ فرمایا جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غم میں اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو غموں کی دنیا ہے، ہم غموں میں پل رہے ہیں، تو جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ اچھا، انہا لسبب اجابت الدعاء۔ ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ درود پاک۔ کون سی چیز؟ درود پاک۔ انہا لسبب لیل شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کا ذریعہ، حضور کی شفاعت کا ذریعہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو کون سی ہے؟ درود پاک۔ ایک جگہ فرمایا انہا لسبب طیب المجالسین۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو درود پاک سے پاک کرو۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے نا تو آپ چاہیں گے یہاں کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تمام شرور سے اس مجلس کو کیا فرما دیں گے؟ پاک فرما دیں گے۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے
کہ وہ اس بندے کی تعریف میں لگی رہتی ہے. اور جب بندے پر موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حساب کتاب لکھنے والوں سے بھی، دوسروں سے بھی. گناہ لکھنے والا بتاتا ہے یا اللہ اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے کو کہتے ہیں تو ذرا اس جماعت کے پاس جا. سبحان اللہ، نہیں سمجھ، تو ذرا اس جماعت کے پاس جا. یا اللہ کون سی جماعت؟ گناہ تو لکھنے والا میں ہوں، میرے سامنے کیے ہیں. کہا وہ جو کہہ رہے ہیں نا تو اس کی بات سن. وہ جب اس جماعت کے پاس جاتا ہے وہ جماعت کہتی ہے بھائی یہ تو اللہ کے نبی کا عاشق ہے، یہ درود پاک پڑھتا رہا ہے، مجھے تو اس کی نیکیاں، مجھے تو اس کی تعریف کرنے کا حکم ہوا ہے. تو فرمایا یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا یہ تعریف کر رہے ہیں تو بھی تعریف لکھ، یہ تعریف کر رہے ہیں تو بھی تعریف لکھ. تو یہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کبھی عرض کریں گے. تو میں شاید پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ میں ایک دوست تھے میرے، پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے سنایا تھا، میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے بچے سے ناراض تھے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار اب بچہ بڑا پریشان ہے، آپ بیٹے سے ناراض کیوں ہیں؟ ہم اپنے بیٹے سے اکثر ناراض ہو جاتے ہیں نا، نمبر کم ہوں ناراض ہو جاتے ہیں، غیر حاضری ہو جائے ناراض ہو جاتے ہیں، اسکول میں کوئی کمی پیشی ہو ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا آپ ناراض کیوں ہیں؟ تو کہتے جی اس نے 2 دن سے حضور پر درود نہیں پڑھا. کیا نہیں پڑھا؟ وہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑا نازک سا بچہ تھا چھوٹا سا. میں نے بیٹے کو پکڑا، گلے لگایا، میں نے قریب کیا، میں نے کہا یار معاف کرو بچے کو، راضی ہو جاؤ. کہتے نہیں مفتی صاحب میں 2 دن سے ناراض ہوں نا تو اس کو احساس ہوا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہے. اس کو یہ احساس دلوائیں کہ اس نے 2 دن اللہ کے نبی کو یاد نہیں کیا، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ ہے تربیت کا انداز، یہ تربیت کا انداز ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ ہمارے دوست تھے شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. وہ کہتے ہیں ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. ہر ایک، کتنے پیارے جملے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں، یعنی صبح سورج نکلے تو تب بھی حضور پہ درود بھیجوں، اور شام کو سورج غروب ہو تو تب بھی حضور پہ درود بھیجوں. کہتے ہیں سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں. ہری ہے شاہ حیات ان سے. یہ پوری کائنات میں جتنی رونق ہے نا یہ میرے نبی کے نالین کی دم بدم ہے، یہ میرے نبی کے نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہری ہے شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے. کہتا ہے شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں. کون کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ ایک تو وعدہ کر لیں کہ زندگی میں ہر معاملے میں کوتاہی ہو جائے گی، درود پاک پڑھنے میں کوتاہی نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا ہوں آپ ناصر الدین خاکوانی صاحب بن جائیں، آپ ہمارے فلاں حضرت بن جائیں، فلاں بن جائیں، لیکن میں اتنا تو کہتا ہوں یار حضور کے غلام بن جائیں. روزانہ حضور کو اتنا تو یاد کریں تاکہ کوئی دیکھے تو وہ کہے یار یہ کیا ہے، حضور کا غلام ہے. میرے پاس ایک تسبیح ہے، میں اکثر دکھایا کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی تسبیح ہے. اس تسبیح سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میری اپنی کل کائنات میں کسی چیز سے مجھے اتنی محبت نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ تسبیح مجھ سے گھر میں غائب ہو گئی تو مجھے بخار ہو گیا. یہ حضرت مولانا امین اور رضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تسبیح ہے. اس تسبیح پر انہوں نے زندگی کے چند سالوں میں، آخری جو زندگی کے چند سال تھے ان سالوں میں حضرت نے شہادت سے پہلے 61 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. اور یہ جب تسبیح میرے ہاتھ میں آئی تو اس پر حضرت کا خون بھی لگا ہوا تھا. 61 لاکھ مرتبہ. جو بندہ زندگی میں درود پڑھے، تو میں نے پہلے ترجمہ کیا کیا تھا درود پاک کا؟ نہیں سمجھ. آپ تھوڑا سا نا میری گفتگو کو سمجھ کے بیٹھا کریں. میں نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ درود بدلے کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ درود کا معنی کیا ہے؟ جس بندے نے 61 لاکھ مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھا تو حضور کی طرف سے اس کو کتنی مرتبہ دعا ملی؟ جی 61 لاکھ مرتبہ. آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ کے نبی بھی آپ کو ایک مرتبہ دعا دیں گے. یہ قرآن پاک کا قانون ہے.
جو قانون آپ کے لیے لاگو ہے وہ حضور پر بھی ہے۔ تو بدلے کی دعا کو کہتے ہیں درود پاک۔ آپ یہاں درود پڑھیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روضہ رسول سے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس درود پاک کی بڑی برکات ہے، انشاءاللہ پھر اس موضوع کو کبھی چھیڑیں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ آج سے اپنے گھر والوں پر، بچوں پر لازم کریں گے کہ زندگی میں ہر کام رہ جائے مگر درود پاک نہیں چھوٹے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کوشش کرے گا؟ اور یہ جو بے نمازی ہونے کا کتا ہے نا، اس کو بھی گھر سے نکال دیں۔ یہ درود پاک جیسی نعمت بھی قریب اس لیے نہیں آتی کہ یہ جو گھر سارا صبح سویا رہتا ہے نا، ناراض نہیں ہونا، میں نے لفظ بڑا غلط استعمال کیا ہے، تو اس کو گھر سے نکال دیں۔ یہ جو بے نمازی ہونے والا عمل ہے، اپنے گھر میں صرف نماز کا جہاد شروع کر دیں، نماز کا۔ 10 سال کے بچے کے لیے حکم ہے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کے بچے کے لیے حکم ہے اس کے ساتھ سختی کرو۔ کیا کرو جی؟ اور یہ جو 25 سال والا نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا کرو؟ یہ جو 30 سال والا نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا کرو؟ یہ جو صبح 11-12 بجے تک سویا رہتا ہے اور 11-12 بجے اٹھ کے تبصرہ کرتا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کرو؟ کیا یہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا ہے، اسے معافی ملتی جی؟ تو اس لیے بندے کے پتر بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اور میرے تجزیے سے نہیں پاکستان بدلے گا، آپ کے میرے اعمال سے پاکستان بدلے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا عنوان درود پاک تھا۔ میں نے شاید مجھے اچھے انداز میں کہنا نہیں آیا، لیکن میں نے بڑے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی ہر چیز کے بغیر گزر سکتی ہے مگر عشق رسول کے بغیر، اور جو عاشق ہوگا وہ روزانہ اپنے نبی کو کیا کرے گا؟ یاد کرے گا۔ کس چیز سے یاد کرے گا جی؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کیا کرنا ہے جی؟ آواز کم ہو گئی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ یا مسجد سے نکل کے بھول جائیں گے؟ بھول تو آپ جائیں گے، پکی بات ہے۔ میں نے پورا سال کتنا مطالعہ کیا آپ کو سنایا، میں اگر پوچھ لوں نا پچھلے جمعے میں نے کیا کہا آپ کو یاد ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے، کبھی کبھی ان چیزوں کو دل کرتا ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے میں خان صاحب سے کہوں، خان صاحب کوئی ایسا مولوی تلاش کریں آپ جو عربی خطبہ سنا دیا کرے اور ان لوگوں کو جمعہ پڑھا دیا کرے، کیونکہ ہم جو مطالعہ کر کے آتے ہیں خون جگر جلاتے ہیں اپنا۔ میں صبح فجر کے بعد شروع ہوتا ہوں، 12 بجے تک میں کتابوں میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب اگلے ایک بندے سے پوچھا جائے یار میں نے پچھلے جمعے کیا کہا تھا اور اسے پتہ ہی نہ ہو، تو بندہ کہتا ہے یا انہوں ماری ہے ساڑھے یا اپنے آپ نو ماری ہے، ایسے ہی۔ تو تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور یہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تبدیلی کا جذبہ آپ کے اندر نہیں جاگے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ 2 جمعوں سے اعلان کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر بچوں کے داخلے کا۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں، ہم جب بھی کسی ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں نا تو لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے اندر تو غریبوں کے بچوں کا کام ہے پڑھنا۔ کیا کس کا کام ہے؟ اچھا، غریب کے بچے جب پڑھ کے آتے ہیں نا وہ پھر بڑے ہوتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دین بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو اپنا بچہ بھیجنا نہیں ہے نا جس کے بعد تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرا بچہ مدرسے میں جائے گا، میرا بچہ قرآن پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، عربی پڑھے گا۔ یہ امیر اپنا بچہ نا تکبر اور غرور کی بنیاد پہ نہیں بھیجنا چاہتا۔ اب یہ جب غریب کے بچے آتے ہیں پھر یہ ریٹ طے کرتے ہیں، یہ نعت خواں بنتے ہیں، یہ خطیب بنتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر یہ ریٹ طے کر کے دین بیچتے ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دین بیان کرنے والے نے دین بیچا ہو، یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس جگہ ایسے ادارے کی بنیاد ڈال رہے ہیں، ایسے ادارے کی ہم نے بیج ڈال رہے ہیں۔ شاید میں نہ دیکھوں، میں نہ ہوں، اللہ لمبی زندگی دے بھائی فرید اللہ خان صاحب کو، آپ تمام دوستوں کو، شاید ہم نہ دیکھیں، لیکن یہ ادارہ ایسے افراد کو تیار کرے گا، ایسے افراد بنائے گا جو دین سیل نہیں کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو دین سیل بیچیں گے نہیں، لفافہ نہیں طے کریں گے کہ یار کتنے پیسے دو گے تو میں تقریر کروں گا۔ میں ایسے سینکڑوں مولویوں کو جانتا ہوں، سینکڑوں مولویوں کو، بڑے بڑے مولوی ہیں، آج ان سے پوچھو یار میری مسجد میں ایک بیان کر رہے ہیں، مجھے اکثر یہاں دوست کہتے ہیں جی آپ فلاں کو نہیں بلاتے، فلاں کو نہیں بلاتے۔ اب ہم کیا کہیں؟ اپنا قمیض اٹھائیں تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، ہم کیا کہیں؟ ہم کیوں نہیں بلاتے؟
ہم اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ پہلے فیس طے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور فیس پہلے علماء نہیں طے کیا کرتے تھے. یہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, سمجھ گئے نا, یہ وہ طے کیا کرتے تھے, علماء نہیں کیا کرتے تھے. تو اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہو, ہمارے بچے ایسا پڑھیں, اور ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں, یہ بھی 2 منٹ اگر آپ 2 منٹ دیں تو ہمارے استاد محترم آپ کو سنائیں گے. 1-2 بچے ہماری الحمدللہ یہاں حفاظ عربک کی کلاس, حفظ ایجوکیٹر کی کلاس شروع ہو چکی ہے. تو یہ پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا اس جگہ آپ کو جگہ نظر نہیں آئے گی, بچے بھرے ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ 2 بچوں کو سن لیں, پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. مولانا حسین صاحب, یہ ہمارے بچوں کا پہلا سبق ہے ابھی اس ہفتے کا.